نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور اس آزمائش میں آپ کی توجہ دلائی۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً معافی مانگی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں انتہائی بلند ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے وہ کام جو دوسرے لوگوں کے لیے روا ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی فوراً تربیت فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ ان کی تربیت فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے۔ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے، یہ جیسے چاہیں اللہ والے، اللہ کی مقبول بندے جیسے چاہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں۔ عام لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہیں یہ حق نہیں کہ وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر ان کے خلاف شان کاموں اور ان کے کیے گئے عجز و انکساری کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبان طعن طراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ اگر جو یہ کرے گا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ میں آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں ان کی زمینی خلافت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور مخلوق کے کاموں کا انتظام کرنے پر آپ کو مامور کیا، اور آپ کا حکم ان میں نافذ فرمایا کہ تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اور بے شک جو اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں اس کے لیے اس بنا پر سخت عذاب ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس حساب کے دن کو بھلا دیا، اس وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ اگر انہیں حساب کے دن کا یقین ہوتا تو اس کی تیاری سے اعراض نہ کرتے اور دنیا میں ہی ایمان لے آتے۔ اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں،
اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ اب دیکھیے جو حکمرانی کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آئیں، ہم حکومت کی زمام کو سنبھالیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ جو میں نے احکام دیے ہیں انہی کے مطابق۔ پاکستان بنا بھی تھا تو اس کا آئین کیا ہوگا یہ پوچھا گیا قائد اعظم سے، تو قائد اعظم نے پہلے کہا تھا کہ آئین ہمیں بنانے کی کیا ضرورت، کیونکہ آئین قرآن و سنت ہوگا، لیکن اسی آئین کا آج تک نفاذ نہیں ہو پایا۔ اگر ہو جاتا تو پھر کتنا کرم ہوتا کہ جیسا کہ آپ نے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے موضوع پر مفتی صاحب سے سنا تھا کہ صرف ایک سزا اگر اللہ کی زمین پر اگر نافذ کر دی جائے تو 40 دن تک اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ جتنی 40 دن بارش ہوتی رہے تو اس سے زیادہ کہیں اللہ کے قانون کی ایک سزا اگر نافذ کر دی جائے تو کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر ساری سزائیں اور سارا اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ ہو جائے تو پھر بتائیے کیسی برکتیں ہوں گی کہ زمین بھی اپنا وہ سارے خزانے اگل دے گی اور آسمان سے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ حکمران اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے ہرگز باہر نہ جائیں۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کا بنیادی کام کیا ہے؟ اسلامی ریاست کا بنیادی کام اس آیت کریمہ میں ہمیں پتہ چلا وہ ہے حق کو قائم کرنا۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ تنازعات کا فیصلہ حق اور انصاف کے مطابق ہی کریں، لیکن یہاں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، شیر خدا علی، حضرت ابو بکر صدیق، ان کا دور دیکھیے کتنا سنہری دور کہ وہ کس طرح اگر جج نے فیصلہ صحیح نہیں دیا تو وہ پوری حج والے دن حضرت فاروق اعظم کی ایک عدالت لگتی تھی حج کے دنوں میں، اور وہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا تو وہ عام بالکل انصاف کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا تھا مجلس میں اور بتاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی۔ آپ چاہے وہ گورنر ہو یا کوئی بھی ہو اس کو بھی طلب کر لیتے تھے اور اس کو انصاف دلایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو ان کا حق دینا ہے اور حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ نمبر 3 جو اس آیت کریمہ سے بات پتہ چلی وہ یہ کہ حکمران نفسانی خواہشات سے بچیں۔ یہی سب سے بڑا ہمارے یہاں یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو عدل اور انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کے لیے سارے کام کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اور اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ یہ نفس جو ہے وہ اللہ کے راستے سے انسان کو بہکا دیتی ہے، اور جو اللہ کی راہ سے بہک گیا تو فرمایا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے اس حساب کے دن کو بلا دیا اور وہ اپنے نفس کی وجہ سے لوگوں کو حق نہ دے سکے تو پھر قیامت کے دن ان کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں انہیں دینا پڑے گا۔ یہاں یہ بات ہمیں اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ اس لیے پیدا کی کہ زمین و آسمان میں ہماری عبادت کی جائے، ہمارے احکامات کی پیروی کی جائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے روکا جائے۔ اور فرمایا یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال یہ کافروں کا ہے، یہ ان کا گمان ہے، اگرچہ وہ صراحتاً زبان سے نہیں کہتے کہ زمین و آسمان و تمام دنیا بیکار پیدا کی گئی، لیکن وہ
جب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور اعمال کی جزا ملنے کے منکر ہیں، تو یہ دو باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں جو چیز بنائی ہے اور وہ بیکار بنائی ہے اور یہ بے فائدہ ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ کافروں کا جو گمان یہ ہے نا، تو ان کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ اس آیت سے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صراحتاً کوئی بات منہ سے نہ کہے، لیکن کسی بات کا لازمی نتیجہ یہ نکالتا ہو کہ وہ اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہو اور اس پر اصل بات کہنے کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ یہ آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جیسے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ختم نبوت کے قائل ہوتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن وہ باتیں بھی وہ ایسی کرتے ہیں اور انہوں نے کتابوں میں باتیں ایسے لکھی ہیں، آج بھی یہ کتابوں میں باتیں موجود ہیں، اور انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر جب اس کا رزلٹ آئے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انکار ختم نبوت، تو انہیں منکرین ختم نبوت ہی کہا جائے گا، کہ چاہے اگرچہ وہ زبان سے بات کہتے ہوں لیکن وہ لوگوں کو باتیں ایسی کرتے ہیں یا لکھ گئے تو ان کو منکرین ختم نبوت ہی کہا جائے گا۔ یہ بات یہاں سے ہمیں پتہ چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ایک قانون دے دیا، فرمایا کہ کیا ہم جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور زمین میں اور کفر اور گناہوں کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کی طرح ہم انہیں کر دیں گے؟ یعنی یہ دونوں کیا برابر ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ فرمایا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات حکمت کے بھی خلاف ہے کہ جو شخص جزا کا قائل نہیں، یعنی جو مانتا ہی نہیں کہ قیامت کے دن کوئی جزا کا قانون بھی ہے، تو فرمایا وہ ضرور فساد کرنے والا اور اصلاح کرنے والوں کو اور فاسق و فاجر اور متقی پرہیزگار کو وہی شخص برابر قرار دیتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ اس جہالت میں گرفتار ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ کفار قریش جو تھے وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ آخرت میں جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ ہمیں بھی ملیں گی۔ یعنی ان کی ڈھٹائی دیکھیں کتنی بڑی، کہ وہ ایک تو کفر پر ہیں اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں اگر جنت میں جو نعمتیں تمہیں دے گا وہ ہمیں بھی دے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ نیک اور بد، مومن اور کافر کو برابر قرار دینا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق نہیں بلکہ کفار کا یہ باطل خیال ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ آیت کریمہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا دو قومی نظریہ جو ہے نا وہ بھی یہی ہے۔ پاکستان بنا اسی لیے تھا کہ مومن اور ہندو برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے وہ نعرہ لگتا تھا کہ ہندو مومن، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایمان والا ہے، ہندو جو ہے وہ بتوں کو ماننے والا، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قومی نظریے کی بنیاد بھی یہی ہے، ہمارے پاکستان کے دو قومی نظریے کی بنیاد بھی یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اچھے اعمال کرنے والے کو برے اعمال کرنے والوں کی طرح نہیں اور نیک گناہ گاروں کے جیسا نہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کر کے اس کی جزائے حق دار قرار پاتے ہیں، یا ہم برے اعمال کر کے اس کی سزا کے مستحق بنتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا،
اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری نیکی سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا یا میری برائی کرنے سے کچھ ہو جائے گا۔ اللہ نے قانون بتا دیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے نفس کے لیے کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہوگا۔ اور حدیث پاک تو اور ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سنی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کانٹے سے انگور حاصل نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح فاسق فاجر لوگ متقی اور پرہیزگاروں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی اور برائی میرے آقا نے فرمایا دو راستے ہیں، اب اس میں سے جس راستے کو اختیار کرو گے تم اسی کے انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی کتنی زبردست حدیث اس آیت کریمہ کی میرے آقا نے تشریح کر دی کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم جس راستے کو اختیار کرو گے انجام تم خود پتہ چل جائے گا اور اس کے انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ دوسری حدیث پاک تو یہ جمعے کے دن خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، سنیے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور حساب لینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم نیک یا گناہ گار جیسے چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ آیت کریمہ کی میرے آقا نے تشریح کر دی کہ کما تدین تدان۔ یہ جمعے کے دن ہم سنتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہر جمعے کے دن بتائی جاتی ہے۔ یاد رکھنا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی تازہ تازہ رہتی ہے، ہمیشہ نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ گناہ ختم ہو جائے گا، ہاں اگر انسان سچی توبہ کر لے اور اللہ معاف کر دے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور حساب لینے والا خدا جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھے بنیں یا برے بنیں، جیسا چاہو ویسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان کر دے۔ نور قرآن کا اللہ قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ اللہ قرآن پاک سے الفت و محبت عطا کر دے، قرآن پاک کی شب و روز تلاوت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اس کا نور ہمیں زندگی میں بھی قبر میں بھی کل محشر کے میدان میں بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہماری مشکلات کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھ تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے مرتے دم تک بچانا۔ اللہ اپنے سوا کسی کا مخلوق میں سے کسی لحاظ سے بھی محتاج نہ کرنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔